کا کرا دیتا ہوں کہ علماء اکرام میں آج کے زمانے میں اگر دور حاضر کا زمانہ اگر یہ کہا جائے کہ کمپیوٹر گوگل اگر صرف ایک حدیث کی شروعات پڑھ دی جائے تو مفتی صاحب اگلا پورا کر دیتے ہیں، یہ حدیث ہو یا قرآن پاک ہو یا مسئلے مسائل ہو، یعنی ذہن اتنا حاضر ہے۔ اگر کمپیوٹر تو اس کے سامنے میں سمجھتا ہوں فیل ہے۔ بہرحال اب آگے نہیں، میں بس معذرت کے ساتھ صرف 10 منٹ کے لیے حضرت مفتی شہاب الدین صاحب تشریف لائیں گے، پھر انشاءاللہ حضرت کا بیان ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ حضرت صدر محترم اور انتہائی موقر علماء کرام، حضرات سامعین، میں صرف 2 منٹ آپ سے بات کروں گا۔ میں اس وقت تقریر نہیں کرنا چاہتا، بلکہ پچھلے 25 سالوں میں آپ سے ملا ہوا صوبہ جھارکھنڈ میں حضرت مولانا سید اسجد مدنی نے قرآن کریم کی تعلیم قرآن، تجوید قرآن، تصحیح الفاظ قرآن اور ترتیل قرآن اور مکاتب دینیہ کو مسلمان جہاں جہاں آباد ہیں وہاں تک اس کا قیام کے سلسلے میں جو جد و جہد کی ہے آج سے 25 سال سے تقریباً، وہ یقیناً اس صوبے کے لیے آب زر سے لکھے جانے کے قابل ہے۔ میں حضرت کے ساتھ میرا تعلق خادمانہ تعلق ہے، تقریباً 30 سال سے میں حضرت کے ساتھ ہوں۔ الحمدللہ میں تو یہ بات کہا کرتا ہوں اور ہم نے بڑے اکابر سے بھی یہ بات کہی ہے کہ ہندوستان کے لیے نہیں، جھارکھنڈ کو بہار سے الگ ہونے کے بعد، بہار سے جب تک وابستگی رہی کہ جھارکھنڈ کی، وہاں اچھے قاعدے کے مدرسے، چاہے وہ شرعی علوم ہوں، قرآن کریم کی تعلیم کے مدارس یا مکاتب ہوں، یا اعلیٰ تعلیم کے لیے کوئی خاکہ ہو، صحیح طور پر جھارکھنڈ میں کوئی اس کا فکرہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ حضرت نے اپنے ٹرسٹ مولانا حسین احمد مدنی ایجوکیشنل ٹرسٹ کے واسطے سے تقریباً مسلمان جو پہاڑوں میں آباد ہیں، جو جنگلات میں آباد ہیں، جہاں آج بھی آنے جانے کے صحیح راستے نہیں ہیں، اللہ کا شکر ہے بحمداللہ تقریباً 200 سے زائد مساجد کی تعمیر نہ صرف تعمیر کی ہے، بلکہ ان مساجد میں مکاتب دینیہ، مکاتب قرآنیہ اور مکاتب قرآنیہ کا معیار جو اس کا معیار ہے، وہ صرف میں یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، اقرأوا القرآن بلحون العرب واصواتها وإياكم ولحون اہل العشق واہل الکتابین۔ دیکھو، قرآن کریم کو پڑھو، قرآن کریم کی تلاوت کرو، قرآن کریم اپنے بچوں کو پڑھاؤ، اور قرآن کریم اپنے بچوں کو پڑھاؤ، عربوں کے لہجے میں پڑھاؤ۔ پچھلے دنوں آج سے 10 سال پہلے ایک وفد آیا تھا ساؤتھ افریقہ کا، جس کے چیف تھے حضرت مولانا ایوب صاحب کاچوی، ساؤتھ افریقہ جمعیت کے وہ روح رواں ہیں۔ مجھے خوب یاد پڑتا ہے کہ حضرت کی قیادت میں وفد جھارکھنڈ آیا تھا، اور جھارکھنڈ کے طول و عرض کے دیہات اور گاؤں میں اس وفد کا دورہ ہوا، اور تمام بچوں اور بچیوں کو قرآن کریم سننے کے بعد جب وہ ساؤتھ افریقہ گئے، وہ بڑا تعلیمی کام کر رہے ہیں، دنیا میں وہ کام کر رہے ہیں، وہ بنگلہ دیش میں کام کر رہے ہیں، وہ ملیشیا میں کام کر رہے ہیں،
وہ سوڈان میں کام کر رہے ہیں، وہ افریقی ممالک میں وہ کام کر رہے ہیں، بڑے پیمانے پہ وہ کام کر رہے ہیں۔ انہوں نے یہ رپورٹ لکھی ساؤتھ افریقہ جانے کے بعد کہ ہم نے جھارکھنڈ میں یہ محسوس کیا ہے کہ جہاں جہاں مکاتب کا میرا دورہ ہوا ہے، تمام بچوں کا قرآن کریم پڑھنے کا جو لب و لہجہ ہے وہ یکساں ہے، عربوں کے لہجے میں پڑھتے ہیں قرآن کریم، بچیاں بھی عربوں کے لہجے میں پڑھتی ہیں۔ میں تو تمام صوبے کی بات نہیں کر سکتا، لیکن ان تمام مکاتب کی بات کرتا ہوں جو مولانا حسین احمد مدنی ایجوکیشنل ٹرسٹ کے واسطے سے چل رہے ہیں۔ میں یہاں علماء کی بڑی جماعت یہاں موجود ہے، صوبے کی اہم ترین ذمہ دار علماء یہاں موجود ہیں۔ میں تاریخ کی روشنی میں یہ بات کہنا چاہوں گا کہ سب سے زیادہ تعلیم قرآن کی نشر و اشاعت مکاتب دینیہ سے ہیں۔ آپ مکاتب دینیہ کو قائم کیجئے، اس کے معیار کو بڑھائیے، انشاءاللہ العزیز آپ کے صوبے میں بھی، آپ کے علاقے میں بھی قرآن کریم عربوں کے لہجے میں ابھی بھی مدرسوں میں تعلیم ہو رہی ہے، اس کی نفی نہیں کی جا رہی ہے، لیکن بہتر سے بہتر کام ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔